السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس تحریری امتحان کا فارمیٹ کیا ہے اور اس کی تیاری کے لیے آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہماری آج کی گفتگو میں اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایم فل کا تحریری امتحان آپ کی بی ایس کی سطح کے نصاب کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے بی ایس میں جتنے بھی پرچے پڑھے ہیں ان تمام پرچوں کے معروضی سوالات تیار کریں۔ ایم فل کا تحریری امتحان 100 سوالوں پر مشتمل ہوگا، جس میں تقریباً 90 سوال کثیر الانتخابی ہوں گے، یعنی ایک سوال کے 4 ممکنہ جواب درج کیے جائیں گے، جن میں سے ایک درست جواب ہوگا جس پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ باقی 10 سوال انالیٹیکل نوعیت کے ہوں گے۔ یہ بھی معروضی سوالات ہی ہوں گے، لیکن ان میں آپ کو انتخاب کی سہولت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو خود ہی اس کا ایک درست جواب تحریر کرنا ہوگا۔ اب ایم فل کی سطح کے تحریری پرچے کی تیاری کے لیے آپ کو ان تمام کتب کے مصنفین کے نام یاد ہونے چاہیے جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، یعنی شعری ادب یا کلاسیکی شاعری کے جو شعراء آپ کے نصاب میں شامل ہیں ان کے شعری مجموعوں کے نام ازبر ہونے ضروری ہیں۔ اسی طرح فکشن کے حوالے سے افسانوی ادب کے جو بھی ڈرامہ نگار، ناول نگار، افسانہ نگار یا دیگر داستانیں وغیرہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں، آپ ان کی کتب کے مصنفین کے نام بھی ذہن نشین کیجیے۔ لسانیات کے حوالے سے لسانیات کی مختلف اقسام اور ان اقسام کی تعریفیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ صوتیات کیا ہے، فونیمیات کیا ہے، معنیات کیا ہے، صرف کسے کہتے ہیں، نحو کیا ہے، لسانیات کی کیا تعریف ہے، یہ سب باتیں آپ کو جاننا ضروری ہیں۔ مختلف شعراء اور مصنفین کے سن پیدائش اور سن وفات بھی یاد کیجیے۔ تاریخ کے پرچے میں تحریکوں کے مختلف ادوار کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسلوب کے پرچے میں صاحب طرز اسلوب نگار جن کے حوالے سے آپ کو پڑھایا گیا ہے یا پرچے کی تیاری کرائی گئی ہے ان کے بارے میں جانیے۔ مختلف مزاح نگاروں کے مضامین کے مجموعوں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تنقید کے پرچے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ناقد کا کون سا نظریہ معروف ہے یا وہ اپنے کس تنقیدی نظریے کی بنا پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح تنقیدی دبستانوں کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ابتدائی نوعیت کی معلومات ہونی چاہیے۔ مختلف اصناف سخن اور شعری ہیئتوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ مثنوی کیا ہے، پابند نظم کسے کہتے ہیں، مرہ، آزاد اور نثری نظم میں کیا فرق ہے، ہائیکو اور سونیٹ کیا ہے۔ کیونکہ آپ کے نصاب میں اقبال کے حوالے سے ایک خصوصی پرچہ شامل ہے، اس لیے آپ کو اقبال کے بارے میں بھی بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اقبال کے نظریہ خودی سے کیا مراد ہے، اقبال کا تصور عشق کیا ہے، اقبال کی شاعری کے ادوار کون سے ہیں، اقبال کے اردو شعری مجموعے کون سے ہیں، اقبال کے فارسی شعری مجموعوں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر ان کے سن اشاعت کے بارے میں بھی معلومات ضروری ہیں۔ اقبال کی طویل نظموں کے حوالے سے جانیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ خضر راہ شکوہ، جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ وغیرہ کن شعری مجموعوں میں شامل ہیں۔ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان کیا ہے؟ اقبال کے لیکچرز کس عنوان سے شائع ہوئے؟ اسی طرح غالب اور میر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاعری کے میدان میں انہوں نے غزل کے علاوہ کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی، قصیدے کے حوالے سے کون سا شاعر نمایاں ہے، مرثیہ گوئی میں کس شاعر کو فوقیت دی جاتی ہے، حالی اور شبلی نے شاعری کے علاوہ کس میدان میں طبع آزمائی کی، ان کی نثری کتب کے موضوعات کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، جدید تنقیدی نظریات کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح تنقید کسے کہتے ہیں، تحقیق کیا ہے، تنقید اور تحقیق میں کیا فرق ہے، جدید ناقدین کون سے ہیں، یہ سب معلومات آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تحریری امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عام طور پر ایم فل کے تحریری امتحان میں کامیابی کے لیے 100 میں سے 60 نمبر اور پی ایچ ڈی کے تحریری امتحان میں کامیابی کے لیے 100 میں سے 70 نمبر ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کا 100 نمبر کا پرچہ 100 سوالات پر مشتمل ہوگا اور اسے حل کرنے کے لیے آپ کو 100 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ آپ نہایت سوچ سمجھ کر اپنے سوال کا جواب منتخب کیجیے، کیونکہ ایک دفعہ نشان لگانے کے بعد اگر آپ اس کو کاٹ کے دوسرا جواب دیتے ہیں تو آپ کا وہ جواب ضائع ہو جائے گا، اور اگرچہ آپ کا بعد میں دیا جانے والا جواب درست ہو لیکن اس کو غلط ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ جواب دینے کے بعد اس کو کاٹ کے دوسرا جواب تحریر کیا ہے۔ اس لیے آپ کو تحریری امتحان میں پریشان یا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ تحریری امتحان کے لیے تشریف لائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنے نصاب کے معروضی سوالات صحیح طریقے سے تیار کر لیے تو آپ تحریری امتحان میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کسی اور کتاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی تیاری کے لیے جو لیکچرز گائیڈ آئی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی اچھی لیکچرز گائیڈ لے کے اس میں سے معروضی سوالات تیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایم فل کی سطح کا تحریری امتحان بی ایس کی سطح کے نصاب پر مشتمل ہوگا، اسی طرح پی ایچ ڈی کی سطح کا تحریری امتحان آپ کے ایم فل کے نصاب پر مشتمل ہوگا۔ تو وہ تمام پرچے جو آپ نے ایم فل میں پڑھے ہیں آپ ان کو خصوصی طور پہ تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بی ایس کے نصاب میں سے بھی معروضی سوالات تیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے سوالات جن کو آپ آسان سمجھ کے نظر انداز کر دیں وہی آپ کے پرچے کا حصہ بن جائیں۔ تو تحریری پرچہ مشکل اور آسان دونوں کا مکسچر ہوگا، نہ تو بہت زیادہ مشکل ہوگا نہ بہت آسان ہوگا، تو اس میں ہر سطح کے طالب علم کو اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت دکھانے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اب ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ جو امیدوار ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کر لیں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ انٹرویو میں آپ کی معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہنی رجحان کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ جب آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائیں تو کسی بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہوں اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار بھی نہ ہوں۔ پزل ہونا یا اوور کانفیڈنٹ ہونا دونوں چیزیں آپ کے انٹرویو کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے توجہ کے ساتھ اس سوال کو سنیے جو آپ سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تحمل سے سوال کا درست جواب دیجیے۔ آپ سے لسانیات کی مختلف ٹرمز کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کی تعریفیں پوچھی جا سکتی ہیں۔
آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا کوئی پسندیدہ شعر سنائیے. آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے نصاب کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے. آپ ایک شاعر کو اپنے پسندیدہ شاعر کے طور پر تیار کر کے جائیں جس کے 2-4 اشعار آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہوں. اشعار سناتے ہوئے آپ غلطی نہ کریں. اگر آپ کو نثر میں دلچسپی ہے تو کوئی ناول یا افسانوی مجموعہ آپ نے پڑھا ہو جو آپ کے نصاب سے ہٹ کے ہو اور آپ اس کے بارے میں عمدہ طریقے سے گفتگو کر سکیں. آپ سے تنقید اور تحقیق کی ابتدائی معلومات بھی لی جا سکتی ہیں. اگر آپ نے BS یا MPhil کی سطح پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے تو آپ سے اس مقالے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. اگر آپ کے کوئی تحقیقی اور تنقیدی مضامین مختلف رسائل اور جرائد میں شائع ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. اگر آپ تخلیق کار ہیں، شاعری کرتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں یا کسی اور صنف میں طبع آزمائی کرتے ہیں تو انٹرویو میں اس حوالے سے ضرور بتائیے. یہ ایک مثبت پہلو ہوگا جو آپ کے انٹرویو کے نمبروں میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے. انٹرویو میں یہ مت کہیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کی کمی کے باعث ہم پڑھ نہیں سکے، ہم نصاب کے علاوہ دیگر کتب پر توجہ نہیں دے سکتے، زندگی بہت مصروف ہے اس لیے ہمیں کتب بینی کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا، یا ہم کچھ یاد نہیں کر سکتے. اگر آپ اس قسم کی غیر سنجیدہ گفتگو کریں گے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ آپ تعلیم کے میدان میں سنجیدہ نہیں ہیں. تو کیوں نہ ایسے امیدواران کو موقع دیا جائے جو اس میدان میں سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انٹرویو ختم ہونے کے بعد اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں اور تہذیب اور شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. تو یہ تحریری امتحان اور انٹرویو کے حوالے سے کچھ پہلو تھے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امیدواران ان پہلوؤں پر بطور خاص توجہ دیں گے تاکہ آپ کا MPhil اور PhD کا تحریری امتحان اور انٹرویو بہت اچھا ہو اور آپ کو ان دونوں مراحل میں کامیابی ملے اور آپ اپنے تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بل بوتے پر مزید آگے جا سکیں. بہت شکریہ. اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.